اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ دوستو آج جو ہماری حدیث کا باب ہے، جو دشمن کے پیچھے لگا ہو یا دشمن اس کے پیچھے لگا ہو، وہ سوار رہ کر اشارے ہی سے نماز پڑھ لے۔ اس بارے میں اور ولید بن مسلم نے کہا، میں نے امام اوزاعی سے شرحبیل بن سمت اور ان کے ساتھیوں کی نماز کا ذکر کیا کہ انہوں نے سواری پر ہی نماز پڑھ لی، تو انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی مذہب ہے جب نماز کی قضا ہونے کا ڈر ہو۔ اور ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اشارے سے دلیل لی کہ کوئی تم سے عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ کے پاس پہنچ کر۔ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 946، ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جویریہ بن اسمہ نے نافع سے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، ابو سفیان لوٹا تو ہم سے آپ نے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلہ میں پہنچنے پر نماز عصر پڑھیں گے۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دیں۔ پھر جب آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی۔ آگے اسی حدیث کی تشریح ہے۔ طالب یعنی دشمن کی تلاش میں نکلنے والا، مطلوب یعنی جس کی تلاش میں دشمن لگا ہو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب غزوہ احزاب ختم ہو گیا اور کفار ناکام چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی مجاہدین کو حکم دیا کہ اس حالت میں بنو قریظہ کے محلہ میں چلیں جہاں مدینہ کے یہودی رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان یہودیوں نے ایک معاہدہ کے تحت ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں حصہ نہ لینے کا عہد کیا تھا، مگر خفیہ طور پر یہودی پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور اس موقع پر تو انہوں نے کھل کر کفار کا ساتھ دیا۔ یہود نے یہ سمجھ کر بھی اس میں شرکت کی تھی کہ یہ آخری اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور مسلمانوں کے اس میں شکست یقینی ہے۔ معاہدے کی روح سے یہودیوں کی اس جنگ میں شراکت ایک سنگین جرم تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ بغیر کسی مہلت کے ان پر حملہ کیا جائے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھی جائے، کیونکہ راستے میں اگر کہیں نماز کے لیے ٹھہرتے تو دیر ہو جاتی۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے یہی سمجھا کہ آپ کا مقصد صرف جلد تر بنو قریظہ پہنچنا تھا۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ بحالت مجبوری طالب اور مطلوب ہر دو سواری پر نماز اشارے سے پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس کے پیچھے دشمن لگا ہو وہ تو اپنے بچانے کے لیے سواری پر اشارے ہی سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو خود دشمن کے پیچھے لگا ہو تو اس کو درست نہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو اس وقت درست ہے جب دشمن کے نکل جانے کا ڈر ہو۔ ولید نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر حدیث لا یسلین احد الحصر سے دلیل لی کہ صحابہ بنو قریظہ کے طالب تھے، یعنی ان کے پیچھے، اور بنی قریظہ مطلوب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قضا ہو جانے کی ان کے لیے پرواہ نہ کی۔ جب طالب کو نماز قضا کر دینا درست ہوا تو اشارہ سے سوار پر پڑھ لینا بطریق اولیٰ درست ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اسی لیے اس حدیث سے درست ہے۔ بنو قریظہ پہنچنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک نے اپنے اجتہاد اور رائے پر عمل کیا۔ بعض نے یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کا یہ مطلب ہے کہ جلد جاؤ اور بیچ میں ٹھہرو نہیں، تو ہم نماز کیوں قضا کریں، انہوں نے سواری پر پڑھ لی۔ بعض نے خیال کیا کہ حکم بجا لانا ضروری ہے،
اور نماز بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے پڑھتے ہیں، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں اگر نماز میں دیر ہو جائے گی تو ہم گناہگار نہ ہوں گے۔ الغرض فریقین کی نیت بخیر تھی، اس لیے کوئی ملامت کے لائق نہ ٹھہرا۔ معلوم ہوا کہ اگر مجتہد غور کرے اور پھر اس کے اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ نووی رحمۃ اللہ نے کہا اس پر اتفاق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مجتہد صواب پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو یہ تھی آج کی حدیث۔ اگلی حدیث پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ثواب دارین کی نیت سے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔